اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. لیکن غوث اعظم جو ایک امام انقلاب تھے، ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی جامد اور چپکی ہوئی شخصیت کا نام نہیں تھا، وہ ایک بیدار شخصیت تھی. ملک کے حالات پر بھی ان کی نظر تھی، مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے تھے اس کی درستگی کس طرح ہو، مسلمانوں میں انتشار، افتراق، اختلاف جس بدعملی کی وجہ سے ہو رہا ہے اس خرابی اور مرض پر بھی آپ کی نیت تھی، نظر تھی. اور آپ نے اس وقت بڑی جرت اور مردانگی کے ساتھ ایسی ٹیم تیار کی جس ٹیم نے ایک جگہ پر بغداد کے اندر، عراق کے اندر نوجوانوں کے اندر جو بدعملی اور شریعت سے دوری تھی کہ ان کا سارا وقت قہوہ خانے پر، چائے پینے پر، گپے شپے لگانے پر ہوتا تھا، آپ نے قوم کے اندر اللہ کی محبت اور اس کا خوف اور قیامت کے دن کیا جواب دو گے اس حقیقت کو اجاگر کر کے اس قوم کو مدرسے اور مساجد اور علماء کے قریب کیا اور پھر ان کو خود پڑھایا. یعنی 35 سے 38 سال غوث اعظم نے مدرسہ قادریہ میں خود تدریس کی ہے، باقاعدہ جیسا مولانا کرتے ہیں اس طرح پوری تدریس کی، اور تدریس کر کے اپنے ہر شاگرد کو فکری اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اتنا مضبوط کیا کہ انہیں عقیدے میں انتہائی مضبوط کیا اور فکر میں ان کو اتنا لاپرواہ کیا، مستغنی کیا کہ وہ خدا کے علاوہ نہ کسی سے ڈرتے تھے، نہ خدا کے علاوہ کسی سے امید لگاتے تھے، نہ خدا کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عراق کے اندر اور پورے عرب کے اندر جو مسلمانوں کی سیاسی سطح گر رہی تھی اس کو سہارا ملا. اور سب سے بڑی بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت قبلہ اول کے لیے رومی فورس اور صلیبیوں کے ساتھ نبرد آزما تھے، نور الدین زنگی، یعنی میں نے کل آپ کے سامنے پوری تاریخی خاکہ پیش کیا کہ حضرت سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبلہ اول کو فتح کیا تھا 583 ہجری میں، یعنی غوث اعظم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے ٹھیک 23 سال بعد. لیکن ان کو ایک فورس کی ضرورت تھی کیونکہ وہ تکریت کے علاقے کے تھے، جہاں صدام حسین جس علاقے کا تھا وہ تکریت کے علاقے کے تھے، وہ کردی تھے، اور انہوں نے نور الدین زنگی کے زیر سایہ رہ کر جہاد کی تربیت پائی اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم تھا اس درد سے وہ سسکیاں لیتے تھے. بہت بااخلاق اور با کردار شخصیت تھی. آج بھی یورپ کا گورا جب ان پر کوئی بات کرتا ہے تو ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو وہ سامنے رکھتا ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ مارکہ کیا 583 ہجری میں، غوث اعظم 561 ہجری میں انتقال کر گئے، یعنی 561 ہجری غوث اعظم کی ولادت 470 اور 561 91 ایئر آپ کی عمر شریف تھی. لیکن اس کے ٹھیک 22-23 سال کے بعد مسلمانوں کو یہ غلبہ ملا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا جس نے صلیبیوں کے ساتھ جنگ کر کے قبلہ اول کو آزاد کرایا. تو میں بالکل ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ یقین فرمائیے، اور پوری دنیا کے اس وقت مورخ مجھے سن رہے ہوں گے، میں آپ کے سامنے جمعے کا وقت ہے اور وقت مختصر ہے، رات میں نے تفصیلی ڈیبیٹ اس کے پر کی ہے کہ میں آپ کے سامنے بالکل 100% یہ بات سچائی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 70% وہ مجاہدین جو اشاروں پر خود کی گردن اتارنے کے لیے تیار تھے وہ غوث اعظم کے مدرسے کے لوگ تھے. اس میں کوئی مبالغہ آپ کے سامنے نہیں کر رہا، یعنی ان کے در کا فقیر اور گدا ہونے کی حیثیت سے قادری نسبت کی وجہ سے میں اس جوش میں بات نہیں کر رہا، یہ حقیقی بات ہے. تاریخ کا طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیچھے اس کی پشت پر جو فوج تھی، اور ساری بات چھوڑیے آپ، سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاص مشیر محمد ابن ابراہیم ابن نجیب یہ غوث اعظم کے جوتے اٹھانے والے شاگردوں میں سے تھے، جن کو غوث پاک نے ایسا تربیت دی تھی اور ایسے فراست کا مالک بنایا تھا کہ ان کے مشورے صلاح الدین ایوبی کو سب سے زیادہ بہا گئے. اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ دائیں ہاتھ پر جو بندہ کھڑا تھا اس مارکے کے اندر جس کو ابن نجیب کہا جاتا ہے، یہ ابن نجبہ کہا جاتا ہے، یہ غوث اعظم کے اجلہ قریبی شاگردوں میں سے تھا. تو پوری ٹیم غوث اعظم نے مہیا کی ہے اور وہ امام انقلاب تھے. 18 سال کی عمر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بغداد شریف آئے اور اس وقت بغداد کے سب سے بڑے عالم اور شیخ حضور سیدنا حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی آپ نے اختیار کی اور ان سے آپ نے فقہ حنبلی اور دین کی تعلیم حاصل کی اور آپ نے ارادت اور بیعت کی حضور شیخ المشائخ جو آپ کے پیر و مرشد بنے غوث اعظم کے حضور سیدنا ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ مرید ہوئے.
آپ کے پیر و مرشد نے جہاں آج غوث اعظم آرام فرما رہے ہیں جس مدرسے کے اندر، یعنی جہاں آج غوث اعظم کا مزار شریف ہے نا، یہ آپ کا مدرسہ تھا، یعنی جہاں پر بیٹھ کر آپ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد کے اندر وہ ایک حجرہ ہے، جو بغداد شریف جانے کا جنہوں نے شرف پایا ہو تو اس نے دیکھا ہوگا کہ پوری مسجد کے درمیان میں ایک حجرہ ہے، یعنی آپ اس دروازے سے نکلیں گے تو مسجد میں آ جائیں گے، اس دروازے سے نکلیں گے تو مسجد میں آ جائیں گے۔ تو یہ مسجد شریف جو تھی یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد قادریہ تھی، اور یہ آپ کا مدرسہ تھا، اور یہ اتنا بابرکت مدرسہ ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے مدرسے کے مینارے کے نیچے سے اگر کوئی گزر جائے گا تو خدا اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ضرور ہوگی۔ یعنی یہ باکرامت اور یہ مقدس جگہ جہاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ آرام فرما رہے تھے۔ غوث اعظم نے اپنے استاد صاحب اور اپنے پیر و مرشد ابو سعید مخزومی کا مدرسہ جو باب الازج اس اصل جگہ کا نام ہے، جس کو آج کل بابو شیخ کہتے ہیں، آپ اگر ٹیکسی میں بیٹھیں بغداد شریف میں کہیں جائیں غوث پاک کے مزار پر جانا ہو تو آپ کہتے ہیں بابو شیخ، تو بابو شیخ آپ کہیں گے تو وہ غوث پاک کے دربار پر آپ کو ٹیکسی والا لے جائے گا۔ تو باب الازج کا یہ علاقہ تھا، چھوٹا سا مدرسہ حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا، جس میں بہت مشکل سے 25 آدمی آتے تھے۔ جب پیر و مرشد کا انتقال ہوا تو مدرسہ آپ نے حوالے کر دیا غوث پاک کے، لیکن جب غوث پاک نے پڑھانا شروع کیا اور آپ کی تدریس آپ کی تعلیم کا شہرہ ہوا تو پوری دنیا سے عام لوگ نہیں علماء آپ کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ اس وقت غوث اعظم کی ارادت تقوی طہارت اور آپ کے فیض سے ایک عالم گویا کہ مستفیض ہوا، تو بغداد کے وہ لوگ جو یقیناً مالدار بھی تھے اور ان کو غوث اعظم کا فیض ملا، دین کی محبت ملی، انہوں نے اپنا پیسہ غوث اعظم کے حوالے کیا اور گرد و نواح کے سارے مکانات خرید لیے گئے۔ اب وہ مدرسہ ایک گویا کہ کمرہ نہیں رہا بلکہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن گئی۔ اس کا سب سے بڑا کام فائدہ کیا ہوا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت کئی ایکڑوں پر مدرسہ ہو گیا، جو آپ کے مریدین نے خرید کر مدرسہ قادریہ میں، جو پہلے مدرسہ ازج تھا اب وہ مدرسہ قادریہ کہلانے لگا، اس میں وہ تمام علاقے شامل ہو گئے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ مصر، شام اور طرابلس، نابلس، روم، ان علاقوں میں جو عیسائیوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا اور ان کی نسل کشی شروع کی، زبردستی ان کو عیسائی بنانا شروع کیا، تو جو لوگ وہاں سے مہاجر ہوئے ان کو بچنے کی ایک ہی جگہ تھی جہاں ان کا عقیدہ بچا، جہاں ان کی خوراک بچی، جہاں وہاں پر ان کا دین بچا، وہ صرف بغداد کے اندر مدرسہ قادریہ تھا۔ غوث اعظم کا مدرسہ مہاجرین کے لیے کیمپ بھی تھا، مہاجرین کے لیے کیمپ بھی تھا۔ آپ کے جو مریدین تھے انہوں نے اپنا مال غوث اعظم کے قدموں میں لا کر رکھا اور پورا ایک اوقاف بنا، اور اس اوقاف میں اس مال کو جمع کیا گیا۔ غوث اعظم کے مدرسے کے جتنے مدرس تھے ان کی تنخواہ اس میں سے جاتی تھی، جتنے مہاجرین آئے ہیں ان کے دوائی، ان کی خوراک، ان کی تعلیم، ان کا پورا سلسلہ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نیٹ ورک سے چلتا تھا۔ یہ ہے محی الدین سرکار غوث اعظم رضی اللہ۔ غوث اعظم نے تقریباً 38 سال کے قریب اپنے اس مدرسے میں پڑھایا ہے، اور میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں یا نور الدین زنگی ہوں، یہ بغداد کے اندر بڑے بڑے علماء ہوں، یہ فقہ حنبلی جو بالکل تحلیل اور ختم ہو گیا تھا، فقہ حنبلی کی آج اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فقہ حنفی کی کوئی کتاب آپ بتائیں تو بندہ 10 کتابیں لکھ سکتا ہے، فتاوی شامی موجودہ دور میں، فتاوی عالمگیری کئی لکھ سکتا ہے کہ پورا فقہ کا انسائکلوپیڈیا ہے، لیکن فقہ حنبلی گویا کہ اس وقت منتشر تھا، منضبط نہیں تھا۔ اس کو منضبط کرنے والے اور کتابی شکل میں لانے والے ایک بہت بڑے عالم جن کا احسان حنبلی ائمہ کی گردنوں پر ہے، وہ ہے شیخ الفقہاء حضرت سیدنا امام موفق الدین ابن قدامہ، جن کی کتاب المغنی یہ غوث پاک کے شاگرد تھے۔ یعنی آپ اس دور کے جس بڑے انقلابی آدمی کے اوپر ہاتھ رکھیں گے وہ غوث پاک کا تربیت یافتہ ہو۔ یعنی غوث اعظم نے سسٹم کو پورا، ایک فیکٹری لگائی تھی، سیاستدان آپ نے مہیا کیے، مجاہدین آپ نے مہیا کیے، مدرسین آپ نے مہیا کیے، مشائخ آپ نے مہیا کیے۔ یعنی 38 سال سے زیادہ کا عرصہ غوث اعظم نے گزارا، اور آپ نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی تقریر جب کی اس وقت آپ کی عمر 52 سال تھی، یعنی اس وقت تک آپ منبر پر نہیں آئے تھے۔ 52 ایئر غوث اعظم کی عمر شریف تھی۔ اس سے پہلے آپ نے گویا کہ خاموشی سے تدریس کا سلسلہ جاری کیا، اور جب آپ نے تقریر کا سلسلہ شروع کیا تو پھر وہ تو ایک انقلاب کا دور تھا کہ لاکھوں لوگ آپ کے مجمع کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے، اور ایک رونے کا سما ہوتا تھا، کئی جنازے اٹھتے تھے، اور لوگ اپنی سیاکاریوں سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، دین کے ساتھ جو نافرمانی کی ہے، جو بے نمازی تھے، اللہ اکبر، وہ چیخ مار مار کر توبہ کرتے تھے اور عامل ہو جاتے تھے۔ یہود اس میں کلمہ پڑھتے تھے، نصرانی اس میں کلمہ پڑھتے تھے۔ اس وجہ سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مبارک محی الدین ہے۔ اس وقت آپ پوری دنیا کو گھوم لیجیے،
پوری دنیا کے اندر، یعنی فیجی آئلینڈ سے لے کر کیپ ٹاؤن تک آ جائیے، کیپ ٹاؤن سے لے کر آپ رشیا تک چلے جائیے، جتنے بھی دنیا کے علاقے میں آپ چلے جائیے، جہاں دین کا کام ہوا وہاں کوئی اللہ کا ولی ہوگا، اور آپ دیکھیں گے وہ غوث پاک کا مرید ہوگا۔ یعنی آپ حیران ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا بڑا انقلابی کام لیا ہے۔